بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم این عالمہ ایز اے بائی پروفیشن، اور میں آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہوئی ہوں بہت ایڈوائسز دینے کے لیے آپ کی زندگی کے متعلق، اور وہ ایڈوائسز جن میں نے آبزرو کیا، لوگوں کو بھی اپنی لائف میں بھی آبزرو کیا کہ انسان کو کن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک پختہ اور مینٹلی اور ایموشنلی اور فائنینشلی ہر اعتبار سے مضبوط جو انسان ہوتا ہے، اس کی ایک الگ ہی ویلیو ہوتی ہے، اور اس کے جینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام میری بہنوں کو میں اپنے تہہ دل سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ خواہ آپ کی زندگی میں کتنی بھی پرابلمس ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، خواہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، یعنی آپ کے ہسبینڈ ہیں اور بچے ہیں، ساس سسر وغیرہ کے کام ہیں، آپ سسرال میں رہتی ہیں، خواہ آپ جو ہیں ڈیورسی ہیں، یعنی آپ کی طلاق ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یا تو آپ کسی گھر میں کرائے سے رہ رہی ہوں گی، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے میکے میں ہوں گی، یا آپ کوئی وڈو ہیں یعنی بیوہ ہیں، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کسی طرح آپ جو ہے وہ اپنے یا تو میکے میں ہوں گی، یا پھر سسرال میں ہوں گی، یا پھر کسی علیحدہ گھر میں ہوں گی، یا پھر آپ ایک کنواری لڑکی ہیں اور شادی سے پہلے کی زندگی گزارنی ہے، اور شادی سے پہلے کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ابھی بالغ ہوئی ہوں، یعنی بالکل نیو ٹینیجر ہوں، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایج ہو لیکن آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہو۔ تو تمام کیٹیگریز کو، خواہ وہ والدائیں دیکھ رہی ہیں، خواہ وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، خواہ وہ درمیانی ایج کی دیکھ رہی ہیں، سب کو میں جو ہے وہ کہتی ہوں، ایک مرتبہ کہتی ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن بھی الجھنوں میں آپ ابھی موجود ہیں، وہ الجھنیں ان کو بھول جائیں۔ میں آپ کی ایک مخلص بہن ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں۔ اگر میں آپ کو آپ کی زندگی کا اصل مقصد بتاؤں، میری زندگی کا اصل مقصد بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ڈیفائن کیا ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر آپ اس مقصد کو ایک منٹ کے لیے صرف سوچ لیں گی نا، صرف ایک منٹ اس مقصد کو دے دیں، تو آپ کی ٹینشنیں انشاءاللہ 90% تو سالو ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ پاور ہو جائے گا کہ بھائی میں جن مسئلوں میں پڑی ہوئی ہوں، خواہ وہ بچوں کے مسئلے ہیں، ہسبینڈ کے مسئلے ہیں، سسرال والوں کے مسئلے ہیں، میکے والوں کے مسئلے ہیں، کسی اور کے مسئلے ہیں، کسی بھی انسان کے مسئلے ہیں، تو وہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو ایک منٹ کے لیے ایسا ریئلائز ہوگا اگر آپ اس کو آبزرو کریں گی اور اس میں میڈیٹیشن کریں گی۔ تو ہم لیڈیز جو ہیں، یا پھر ہم جو گرلز ہیں، وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایموشنلی جو ہے نا بہت ویک ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کچھ بھی بات کہتا ہے نا تو ہم بہت دل پر لے لیتی ہیں، اور ہم ایموشنلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں رکھ پاتی۔ کسی کی بھی بات پر، کسی کی تعریف پر حد سے زیادہ خوش ہو جائیں گی، کسی کے کوئی ٹارچر کرنے پر حد سے زیادہ غمگین ہو جائیں گی۔ ہمارا سیلف جو ہے نا نہیں رہ پاتا، اپنا ایک سیلف کے خواہ کوئی کتنی ہی تعریف کر لے، ہم نے اس میں بہنا نہیں ہے، اور کوئی کتنی ہی برائی کر لے، ہم نے اس میں غمگین نہیں ہونا۔ یہ سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بڑے تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اپنے اوپر ورک کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بہنوں، آپ کسی بھی اسٹیج میں ہوں، میں نے جیسے کہ آپ کو ڈیفائن کر دیا آپ کی کیٹیگریز کیا کیا ہو سکتی ہیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ فرسٹ آف آل بات یہ، اگر آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ویک ہوگا، تو بھائی آپ کتنی ہی اسٹرانگ ہو جائیں لیکن آپ ویک ہی رہیں گی۔ لیکن اگر آپ کا اسٹرانگ ہو گیا کنیکشن اللہ کے ساتھ، تو آپ کتنی ہی ویک ہو، آپ انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائیں گی۔ تو آپ جو ہے ڈیموٹیویٹ نہ ہوں۔ میں بہت ساری لیڈیز کو دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی چشم بصیرت الحمدللہ عطا کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت جو ہے عالم فاضل ہوں یا پھر میں بہت قابل ہوں، بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی سے آبزرو کیا ہے، اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بھی یہ ایڈوائز دوں گی کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ ایک سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو کسی غلطی سے گزرنے کے بعد سیکھتا ہے، اور اس سے زیادہ سپر ڈوپر جو سمجھدار ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی غلطی ہی سے سیکھ جائے، اس سے پہلے ہی اویئر ہو جائے، اس سے پہلے ہی بچ جائے۔ تو آپ کسی بھی اسٹیج میں ہیں، اگر آپ کنواری ہیں، ابھی اپنے والدین کے گھر پر ہیں، تو آپ تو پھر بونس پوائنٹ پر ہیں، یہ آپ کا گولڈن ایرا چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ابھی اپارچونیٹی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ
اپنے سے خود سے مینیج کر سکتی ہیں۔ اور ادر سائڈ اگر آپ شادی شدہ ہیں، خواہ وہ وڈو ہیں، خواہ وہ طلاق یافتہ ہیں یا وہ ہاؤس وائف ہیں، تینوں صورتوں میں کوئی بات نہیں، آپ کی شادی ہو گئی ان باتوں کے سننے سے پہلے، لیکن ابھی بھی کوئی وقت نہیں گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھو۔ تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے فرمائی کہ یعنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، اور بڑھاپے سے پہلے وہ جوانی کو غنیمت سمجھو، پیسے کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے سے پہلے، ایسی بہت ساری چیزیں بتائیں۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو میری بہنوں، میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگرچہ آپ اب جو ہے وہ شادی شدہ ہو گئی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی ہماری سانس موجود ہے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا دیا ہے۔ اگر اس زندگی کو ہی ہم سمجھ لیں نا تو اور ہم اپنے مقصد اصلی کو سمجھ لیں تو ہمیں کسی کی ٹارچر کی ہوئی بات اتنی زیادہ نہیں لگے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ تو ختم ہو جانا ہے، اگر یہ اچھا بھی کہیں گے تو یہ وقت چلا جانا ہے، اور اگر یہ برا بھی کہیں گے تو یہ وقت چلا جانا ہے۔ ہمیں بہت ہرٹ کرتی ہیں باتیں، کیوں ہرٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم انہی کو اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اصل مقصد نہیں سمجھیں گے نا تو پھر ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ تو میری ایڈوائس جو ہے وہ کماری لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ سسٹرز، آپ لوگوں کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں نے یہ بھی کیا ہے کہ بہنیں جتنی بھائیوں کے لیے مخلص ہوتی ہیں نا، اتنے بھائی بہنوں کے لیے مخلص نہیں ہوتے۔ بہنیں جو ہے وہ اپنے منہ کا نوالا بھی بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ بس ماں کے بعد جو ہے نا وہ بہنیں ماں بن جاتی ہیں بھائی کی، خواہ ان کا بھائی بڑا بھی ہو نا، پھر بھی وہ چھوٹی بہنیں جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے ماں کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بھائی جو ہے وہ ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ان میں ایسا لگتا ہے کہ ویسی محبت نہیں ہوتی جیسے کہ بہنوں میں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس موقف سے جو ہے وہ اختلاف کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسی بہنوں کو دیکھا ہو جو ہے اتنی زیادہ محبت نہیں رکھتے اپنے بھائیوں سے، اور بھائی جو ہے وہ مرے مٹے جا رہے ہیں۔ ایسے بھی ممکن ہو سکتا ہے، الگ الگ سچویشن میں الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنا جو ہے تجربہ بتا رہی ہوں، میں نے اپنے جو اراؤنڈ دیکھا ہے وہ میں بتا رہی ہوں۔ تو سسٹرز، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو سیو کرنا ہے یار۔ دیکھیں، اپنے ماں باپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے اکنامکلی، یعنی فائنینشلی آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے گرد گھوم جاتی ہیں پھر۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسہ نا بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ پیسہ کیا کیا کام کروا دیتا ہے۔ اور اگر آج کی بات کریں نا تو آج جو ہے نا پیسے کے ذریعے سے آپ ہر ایک کو مائل کر سکتے ہیں اپنی طرف۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ٹک ٹاکرز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، یوٹیوبرز وغیرہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی عزتوں کو بیچ رہے پیسوں کے لیے۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں جہنم میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایسے ذرائع سے پیسے کو کمانا ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے بھی لائق ہونا ہے یار، کہ ہم نے حلال ذرائع سے اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ، آپ نے پیٹ رکھا تھا، آپ نے ضروریات رکھی تھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے حلال ذرائع سے کمایا ہے۔ تو اپنے آپ کو اسکلڈ بنائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ جو ہے بڑی بڑی اسکل سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کے ایریا کے اراؤنڈ، یا آپ اپنے پیشن کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر آپ کو اچھی مہندی لگانی آتی ہے، اچھے کپڑے سینے آتے ہیں، اچھا کچھ لکھنا آتا ہے، کچھ بھی بال بنانے آتے ہیں، یعنی میک اپ کا کام آتا ہے، جو بھی آپ کا جو پیشن ہے اس کو دیکھیں، اور ایریا کی جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ ہے وہ بھی دیکھیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے پیشن کو تلاش کرنے میں، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہی کام کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں جس سے آپ پیسہ ارن کر سکیں، بھلے وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ہو، اسکول پڑھا کر ہو، کہیں جاب کر کے ہو، کسی بھی صورت میں حلال طریقے سے آپ کو پیسہ کمانا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں۔ کیونکہ نا بیٹیاں، ظاہر ہے بیٹیوں کو بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، یہ ہمارے مذہب کا، اسلام کا اور تمام تاریخی روایت سے جو ہے یہی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رائج رکھا ہے، اور بہترین طریقہ ہے۔ ظاہر ہے عورت کو جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے گھر کی رانی بنایا ہے، لیکن آج کے ماحول میں جو ہے وہ اس کو کیا بنا دیا گیا ہے میں بتا بھی نہیں سکتی۔
یعنی جو ذمہ دار عورتیں نا جو اپنے گھر کو لے کر چلنا چاہتی ہیں، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور جو غیر ذمہ دار عورتیں نا جو صرف ٹک ٹاک پر ڈانس کرنا جانتی ہیں اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس رکھنا چاہتی ہیں، اور صرف اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ سوسائٹی گرل بنایا ہوا ہے، اور پیسے کے آگے وہ اپنی عزت تک اتارنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہیں، تیار ہیں، تو سب ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ اور جو گھر کی عورت بیچاری چار دیواری میں موجود پردہ دار ہے نا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دونوں کے درمیان راہ تلاش کرنی ہے، یعنی آپ نے پیسہ کمانا ہے اور آپ نے حیاداری میں رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ حیاداری میں نہیں رہیں گی نا تو آپ کسی کا برا نہیں کریں گی، صرف اپنا برا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیشہ قادر رہیں گے۔ ضرورت تو ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی، عبادتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو میری بہنوں، میری سسٹرز، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی، ایموشنلی، ہر اعتبار سے آپ نے اسٹرانگ بنانا ہے کہ آپ پر کوئی بھی حالات آ جائیں، آپ ایسا جو ہے وہ مستحکم پہاڑ بن جائیں کہ آپ کو کوئی ڈرا نہ سکے، آپ کو کوئی ہلا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ جب بھابھی گھر میں آ جاتی ہے نا، بہت ساری لیڈیز اچھی بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی ساری بری ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا 100% ان کو خوش رکھنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوں، لیکن آپ کے اتنے اچھے فائنینشیل حالات نہیں ہوں کہ آپ ان کو اچھے کپڑے لا کر دے سکیں۔ بھائی تو اپنے اعتبار سے ان کے اخراجات اٹھا رہے ہوں گے، لیکن آپ یعنی سسرال کی طرف سے انہیں کوئی ایکسٹرا گفٹس نہیں مل رہے ہوں گے، یا پھر ایکسٹرا جو ہے وہ ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوں گے، ایکسٹرا جو ہے وہ ان کو گھومنے پھرنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر وہ جو ہے وہ ٹونٹ کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ بھائیوں کو بھڑکانا شروع کرتے ہیں، بھائیوں کے کان بھرتی ہیں کہ تمہاری طرف سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹونٹس دیتی ہیں بھائی کو، اور پھر بھائیوں کو جو ہے وہ بہنوں کے خلاف کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ جس بھائی کے لیے جو ہے وہ بہنیں پہلے جو ہے وہ اپنے منہ کا نوالا دے دیتی تھیں، ماں باپ جو ہے ایسے بھی کرتے ہیں بہنوں کے ساتھ کہ بھائی کو جو ہے وہ 5 روپے دے رہے ہوتے ہیں اور بہن کو 1 روپے 8 آنے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، والدین کو بھی نہیں کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے بچوں کو بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ آپ سب برابر ہو ہماری نزدیک، کیونکہ جس تکلیف کے ساتھ جو ہے نا بیٹی کو پیدا کیا، اسی تکلیف کے ساتھ بیٹے کو پیدا کیا، جس تکلیف کے ساتھ بیٹے کو پیدا کیا اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی کو پیدا کیا، تو دونوں سملر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے، اس میں بھی بیٹی کو پہلے ذکر فرمایا رب العزت نے۔ تو آپ جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ اگر آپ کے والدین کو کوئی جو ہے وہ کوئی ٹارچر کرے گا آپ کے جانے کے بعد، اور آپ جو ہے وہ سسرال کے سسٹم میں جو ہے وہ الجھی ہوئی ہوں گی، آپ کو کوئی جو ہے وہ آپشن نہیں ہوگا کمانے وغیرہ کا، تو پھر آپ کتنی اپنے آپ کو کتنا جو ہے وہ بے بس فیل کریں گی، آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اور ایک اچھی بیٹی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا پہلے سے انتظام کر کے جائے اور سارے معاملات کو پہلے ہی سیٹل ڈاؤن کر دے۔ تو فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فائنینشیلی اسٹرانگ بننا ہے، کسی بھی طرح سے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر لیں، کیونکہ جب لوگوں کو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، تو ہم کو دین پروموٹ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہم تو اچھی چیز لوگوں کو دے رہے ہیں، اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں، تو ہمیں کس بات کی شرم آنی چاہیے، کسی بات کی شرم نہیں آنی چاہیے، حلال میں کسی بات کی شرم نہیں۔ اچھا، اگر آپ وڈو ہیں، یا پھر آپ طلاق یافتہ ہیں، یا پھر آپ ہاؤس وائف ہیں، تو میری سسٹرز، میں آپ کو یہ ایڈوائس دوں گی کہ آپ نے تو چہرہ دیکھ لیا ہوگا میکے کا، ہے نا، کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور کتنے زیادہ معاشرے والے طعنے دیتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی یہ صحیح نہیں ہوگی، اور یہ اے سی کی وجہ سے گھر برباد ہوا ہے۔ بہت ساری ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو آج کل کے دور میں ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جن کو شوق جو ہے نا سوجا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے، یعنی انہوں نے ایک پیسے کو مدار بنایا ہوا ہے نا اپنا، کہ ہم نے اتنے پیسے والے کے پاس رہنا ہے، تو ان کے شوہر سے زیادہ ان کو کوئی پیسے والا نظر آتا ہے، وہ بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اسی طرح اس سے زیادہ کوئی نظر آتا ہے اس کے پاس چلی جاتی ہیں، تو دھندا ہو گیا پھر اپنے آپ کو بیچنے کا۔ تو یہ تو پھر ان کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی نا، تو دین ایمان نہیں سمجھا جائے گا پھر ایسے لوگوں کا۔
میں بات کر رہی ہوں شریف لڑکیوں کا، شریف عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو جو وڈو ہو جاتی ہیں یا پھر طلاق یافتہ ہوتی ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بیچاری کہ کریں تو کیا کریں، محکمہ ان کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، سسرال سے تو نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں یا آپ کا کوئی بچے ہیں تو پھر آپ کو ان کو لے کر جو ہے وہ جاب وغیرہ کرنی پڑے گی، ظاہر ہے پیسے کہاں سے آئیں گے ورنہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنا رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ کرتا جانا ہے۔ اب آپ استغفر اللہ پڑھتی رہیں۔ ساری جو جتنی بھی کیٹیگریز کی ویمنس کی بات کی ہے میں نے، وہ سب کی سب جو ہے وہ استغفر اللہ کا ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، معافی مانگے۔ اگر آپ کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، ہر ایک انسان کی نہیں کھلتی، ہر کسی کو عادت نہیں ہوتی اٹھنے کی، لیکن آپ کیا کریں، آپ یہ کریں کہ آپ اپنے جس بھی حالت میں، جس بھی پوزیشن میں ابھی بھی موجود ہے نا، ویڈیو سن رہی ہیں، تو آپ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، اے اللہ میں تیری ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں تیرے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی، میں تیرے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتی، میرے مسئلے آپ ہی حل کریں گے یا اللہ۔ آپ نے مجھے جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان پکھیڑوں میں پھنسی ہوئی ہوں یا اللہ تعالیٰ، ان مسئلوں کے لیے تو مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہے آپ نے۔ میرا جو مقصد حیات ہے نا، آپ اس کے لیے مجھے فارغ کر دیجئے یا اللہ، میری مشکلات کو آسان کر دیجئے۔ اس طرح سے آپ دعا کیجئے۔ اور تمام کیٹیگریز کی لڑکیاں جو یعنی باحیا ہیں، پردے داری کے ماحول میں اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں، وہ تمام یہی کام کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں۔ کتنی ویڈیوز دیکھ لیں گی نا آپ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کو چاہنے کے لیے ہم کیا کریں، دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، یعنی دعا مانگیں۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص دعا مانگے گا تو اس کی جو ہے یہ تکلیف سالو ہو جائے گی۔ تو آپ دعا مانگیں تاکہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ آپ کڑکڑائیں کہ اے اللہ میں تھک گئی ہوں، اب میں بس تھک گئی ہوں، میں لوگوں کے جو ہے طعنے تشنے سن کر تھک گئی ہوں، اب مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ تو اس طرح سے اگر آپ کی فیملی، آپ کا محکمہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو بہت ویل اینڈ گڈ، ان کی سپورٹ لے کر آپ جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں فائنینشیلی۔ اگر آپ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہا تو دل برداشتہ نہ ہو، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو معاشرے والے بھی طرح طرح کے ٹونٹس دیں گے کہ یہ جو ہے بچہ لن ہے، کہ اس کے یعنی جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے بچہ لن کے طعنے بھی دیے جائیں گے اور مختلف قسم کے طعنے دیے جائیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ ڈس ہارٹنڈ نہ ہوں، آپ اللہ کو یاد رکھیں، آپ کہیں اے اللہ ان کے منہ بند کر دے، میرے کانوں کے اوپر جو ہے وہ ایسا غلاف چڑھا دے کہ مجھے ان کی باتیں سنائی نہ دیں، اور ان کے دلوں میں رحم ڈال دے یا اللہ۔ اور جس طرح آپ اپنے رب کو منا سکتی ہیں اور اپنے رب سے اپنی بات کو قبول کروا سکتی ہیں جن الفاظ میں بھی، آپ اپنے رب سے ان الفاظوں میں مانگیں۔ خواہ آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں، آپ دعا مانگیں، آپ استغفار کریں، آپ قرآن پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ قرآن سے جو ہے وہ مخاطب ہوں اور قرآن کو پڑھیں۔ تو یہ تھی آج میری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی، میری، ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔